تعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. حضرات ایک بار سورہ حمد اور سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ سیدہ صغیر النساء بنت سید حسن رضا کے روح کو ایصال فرما دیں. صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد. اذان وطم مشاہد قرآن مجید میں انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا کیا ہے. اہل بیت مصطفیٰ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تمہیں پاک رکھے اور جس طریقے سے پاک رکھنے کا حق ہے یعنی ارادہ پروردگار کا ہے. اب جو ہے بعض یہ سوچتے ہیں، بعض مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ کہا، یہ آیت نازل ہوئی، تب جو ہے یہ پاک ہوئے ہیں. اس سے پہلے جو ہے اس طریقے سے نہیں تھے. یعنی آیت نازل ہونے کے بعد اسی طریقے سے ایک شخص تھا، آ گئے، حلبلی نام تھا ان کا، ایران میں، سمجھے. تو ایک شخص تھا، اس نے یہ کہا کہ دیکھیے اہل بیت جو ہے اس وقت پاک ہوئے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں تھے. تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم ثابت کرو. تو کہا کہ ہم فلاں دن جو ہے آئیں گے کتاب وغیرہ لے کر. کہا ٹھیک ہے تم آ جانا. اور یہ شخص جو ہے خچر پہ اپنے گدھے پہ کتاب وغیرہ رکھا اور رکھنے کے بعد چلا. اب جیسے ہی ان کے قریب پہنچا تو کہا کہ چلیے مناظرہ ہو جائے، ہم ثابت کرتے ہیں، کتاب وغیرہ سب لے کر آئیں. تو کہا کہ سب کتاب وغیرہ وہیں رہنے دو، کتاب جو ہے وہیں رہنے دو. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں جو ہے سورہ قل هو اللہ یاد ہے یا نہیں؟ تو کہا کہ ہم تو حافظ قرآن ہیں، یاد ہے. تو کہا کہ اس میں کیا ذکر ہو رہا ہے؟ قل هو اللہ احد. تو اللہ جو ہے کب اکیلا اور تنہا سب ہوا؟ جب یہ آئے تو یہ سورہ نازل ہوا تب یا اس سے پہلے؟ بہت دقیق جواب ہے. صلوات پڑھے بابا. یا اس سے پہلے تھا نا، بغیر اولاد کے اس طریقے سے تمام چیزیں. تو اب جو ہے وہ خاموش ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد جو ہے وہ طاہر ہوئے ہیں، تو اب جو ہے طہارت کی بھی قسمیں ہیں، طہارت کی قسمیں ہیں، تکوینی اور تشریحی اور تمام چیزیں ہیں. کہ مثلا جو ہے آپ وضو کر کے بیٹھے ہے نا، تو کچھ دیر تک وضو رہے گا، پھر وضو جو ہے باطل ہو جائے گا، وضو باطل ہو جائے گا. کوئی چیز ہے معلوم یہ ہوا کہ طاہر ہے، لباس ہے، کچھ بھی ہے، نجاست سے مل جائے تو وہ چیز جو ہے نجس ہو جائے گی. تو کچھ چیزیں ہیں کہ جو پاک کرتی ہیں، جس طریقے سے پانی جو ہے یہ نجاست کو پاک کرتا ہے، جس طریقے سے زمین جو ہے یہ بھی نجاست کو پاک کرتا ہے، سورج یہ بھی نجاست اس سے جو ہے سورج سے پاک ہو جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سورج جو ہے یہ پاک کرتا ہے، زمین جو ہے یہ پاک کرتی ہے، پانی جو ہے یہ پاک کرتا ہے. لیکن جو ہے اسے کہ جو زمین کے بعد پیدا ہوا ہو، سمجھ گیا، جو سورج کے بعد پیدا ہوا ہو، جس کے صدقے میں زمین بنی ہو، جس کے صدقے میں چاند اور سورج اور آسمان بنا ہو، تو پھر جو ہے یہ چیز اسے کیا پاک کریں گی؟ تو دیکھیں انسان ہے، تھکے نہیں ہے نا، تھکے کیا؟
یہ انسان یہ جو ہے انسان ہے کہ انسان کا کبھی جسم نجس ہو جاتا ہے، کبھی روح نجس ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے نفس ناطقہ نجس ہو جاتا ہے، جسم نجس ہو جاتا ہے۔ گھر سے آپ آئے، مسجد کی طرف آ رہے تھے آپ کہ چلیں نماز پڑھ لیں، اور آ رہے تھے، معلوم یہ ہوا کہ راستے میں چھینٹ پڑ گئی ہے نا، وضو کر کے آ رہے تھے، راستے میں چھینٹ پڑ گئی۔ اب جو راستے میں چھینٹ پڑ گئی تو پھر آپ کا جسم نجس ہو گیا، لباس پہ چھینٹ پڑ گئی تو پھر یہ نجس ہو گیا، آپ نے دھل لیا، پاک ہو کر لیا، پاک ہو گیا۔ اچھا وضو کر کے آئے تھے، آئے اور آنے کے بعد جو ہے آپ مجلس میں بیٹھ گئے، خطبے کے بعد مجلس میں بیٹھ گئے۔ اب مجلس میں بیٹھے آپ، ہم ایسی مجلس پڑھ رہے تھے کہ سو گئے آپ۔ اب سو گئے آپ، اب جو سو گئے تو اب کیا ہوا؟ اب آپ کا نفس جو ہے، نفس یعنی باوضو تھے، طہارت تھے، اب نفس جو ہے وہ نہیں سو گیا، سو گئے، اب تک جو ہے باطہارت تھے، وضو سے تھے۔ تو اب جو ہے کبھی روح، کبھی نفس، اور کبھی جو ہے نفس ناطقہ نجس ہو جاتا ہے۔ مثلا جو ہے ابھی 6-7 منٹ ہوا مجلس پڑھے، اور اگر کوئی پوچھ دے، یا مثلا جو ہے مثال دے رہے ہیں کہ مثلا جو ہے 1 گھنٹے مجلس پڑھ دے، مثلا مثال دے رہے ہیں، مثال پڑھ دے، اور کسی نے پوچھا کتنی دیر پڑھے، ہم نے کہا 2 گھنٹہ پڑھ دیے مجلس، یا 1.25 گھنٹہ پڑھ دیا، تو اب یہ 1.25 گھنٹہ جو کہہ دیا تو کیا کیا؟ 15 منٹ یہ بڑھا دیا نا، جھوٹ بول دیا نا، بڑھا دیا ہے نا، معلوم گھنٹہ کہہ دیا، 1.25 گھنٹہ پڑھ دیا ہے نا۔ آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، کہا پورا زور لگا دیا، آستین چڑھا دیا، پھیپھڑا پھول گیا ہے نا، معلوم ہوا کہ ہے نا دھیرے دھیرے بات کر رہے ہیں، اور کہ یہ جو جھوٹ بولا تو اس سے نفس ناطقہ نجس ہو گیا۔ تو انسان کا کبھی جسم نجس ہوتا ہے، کبھی روح نجس ہوتا ہے، اور کبھی نفس ناطقہ نجس ہوتا ہے۔ اور اہل بیت ایسے پاک ہیں، نہ ان کا جسم نجس ہوتا ہے، نہ روح نجس ہوتا ہے، نہ نفس ناطقہ نجس ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور رسول اسلام پڑھ دیجیے، رسول اسلام نے کہا ام ایمن سے کہ لاؤ میرے نواسے کو، یعنی امام حسین کو دو۔ ایک لمحے کے لیے ام ایمن نے کہا کہ اے اللہ کے رسول رک جائیے، ہم انہیں غسل دے دیں، یعنی پاک کر دے۔ رسول اسلام کی پیشانی پہ بل آ گئے، ام ایمن تم اسے کیا پاک کرو گی جسے خدا نے پاک کر کے بھیجا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو وہ انسان کا ہے نا، جس ظاہر سی بات ہے مانوی، تو جہاں پہ مانوی طہارت کے لیے ہے نا، مانوی طہارت، وہیں جو ظاہری طہارت کے لیے بھی ہے نا، ظاہری طہارت کے لیے بھی ہے۔ خود شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کچھ حقیقت معلوم کرنے کے لیے رسول اسلام کے پاس گئیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو حدیث رسول اسلام نے فرمایا، شہزادی نے نقل کیا ہے کہ دیکھیں انسان کی ظاہری چیز جو ہے وہ بھی پاک ہو، صاف ہو، کہ مثلا جو ہے اگر ہاتھ وغیرہ میں چکناہٹ وغیرہ، کھانا وانا کھایا ہے، چکنا وغیرہ لگ گیا ہے تو سونے سے پہلے ہاتھوں دھل لے، سونے سے پہلے ہاتھ دھل لے، یا مثلا جو ہے منہ وغیرہ میں کچھ کھایا ایسی چیز تو ہے نا، برش وغیرہ کر لے۔ اب اگر معلوم یہ ہوا کہ نہیں دھولا، ہاتھ میں چکناہٹ ہے اور اس کی وجہ سے بیمار ہو جائے یا منہ میں رہ جائے، دھلے ولے نہیں، برش نہ کرے، ایسے ہی سو جائے ہے نا، تو اب اگر کوئی جو ہے نا کسی مرض میں مبتلا ہو جائے، کوئی بیماری پیدا ہو جائے، تو اس کا جو ہے خود کا قصور ہے نا۔ یہ تو ظاہری طہارت ہے۔ ظاہری طہارت کے لیے یہ حکم ہے کہ انسان جو ہے نا طاہر ہو، پاک ہو، صاف ہو، تمام چیزیں ہوں۔ تو جس طریقے سے ظاہری طہارت کے لیے حکم ہے، اسی طریقے سے معنوی طہارت کے لیے بھی حکم ہے، معنوی طہارت۔ اب معنوی طہارت کے لیے کیا فرمایا رسول اسلام نے کہ سونے سے پہلے کم سے کم جو ہے 3 مرتبہ سورہ قل اللہ احد پڑھ لے، اور سونے سے پہلے جو ہے باوضو ہو جائے۔ دیکھیں جب انسان سوتا ہے تو اگر جو ہے گہری نیند ہے، گہری نیند ہے پھر ہمیشہ کے لیے سو گیا، گہری نیند ہے تو پھر جو ہے موت ہے، اور اگر گہری نیند نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سو رہا ہے، نیند ہے۔ تو بہرحال جب سوتا انسان تو انسان کی جو روح ہے نا، روح جو ہے وہ
پرواز کرتی ہے نا، اللہ کی طرف جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے انسان کا ظاہری طہارت ہو، اسی طریقے سے باطنی بھی طہارت ہو، یعنی جو ہے تلاوت قرآن مجید کر کے اور باوضو ہو کر کہ جسمانی بھی طہارت ہو اور روحانی بھی طہارت ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، طہارت ہو۔ پھر اس کے بعد جو شہزادی نے نقل کیا ہے، شہزادی نے جو نقل کیا کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ بخیل نہ ہو۔ دیکھیں جو درخت ہے تو جنت کے درخت میں سے ایک درخت سخاوت ہے اور ایک درخت بخل ہے۔ یہ بخل جو ہے یہ مرض ہے، بیماری ہے نا، بخل یہ جو ہے بیماری ہے، اور سخاوت جو ہے ظاہر سی بات ہے درخت سخاوت۔ تو فرمایا کہ جو انسان جو ہے اس دنیا میں سخاوت کر رہا ہے تو پھر اس درخت کے نیچے ہوگا، ہے نا، جو جنت کا درخت ہے اور جو شاخیں ہیں تو اس کے نیچے ہوگا، اور جو بخل کر رہا ہے تو پھر وہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے بخل کے درخت کے نیچے ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد شہزادی نے فرمایا کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر انسان جوانی میں، یعنی مجبور نہیں ہے، جوانی میں عمل انجام دے رہا ہے، عمل سے مطلب نماز شب پڑھ رہا ہے، نماز شب۔ اچھا دیکھیے سب سے بہترین وقت جو ہے 24 گھنٹے میں، رسول اسلام نے فرمایا کہ 24 گھنٹے میں جو بہترین وقت ہے وہ کون سا وقت ہے؟ کہ جب سب سو رہے ہوں تو وہ جگ رہا ہو، ہے نا۔ اب یہاں کی مثال نہ لے لیجیے کہ 9 بجے سب سو رہے ہیں تب جگ رہے ہیں، رات کی بات ہو رہی ہے نا، کہ سب سو رہے ہوں یعنی سحر کے قریب، سحر کے وقت، یعنی انسان کو یہ چاہیے کہ نماز صبح سے پہلے کچھ چھوٹ جائے، اور وہ وقت جو ہے دعا اور استغفار کے لیے اور تمام چیزیں، بہرحال بہت بہتر وقت ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ جو شخص یعنی جوانی میں جب طاقت تھی اور اس عمل کو انجام دے رہا تھا، مثلا جو ہے نماز شب پڑھ رہا تھا، نوافل پڑھ رہا تھا، اور تمام چیزیں جو ہے جو مستحبات ہے تمام چیزوں کو انجام دے رہا تھا، اب جو ہے وہ مجبور ہو گیا، مثلا جو ہے مسجد میں آتا تھا، نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا اور دیگر جو ہے مستحبات کو، نوافل کو انجام دیتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہے نا، سخاوت کرتا تھا، پیسہ تھا دیتا تھا، اب اس قابل نہیں ہے، اب مجبور ہو گیا تو فرمایا کہ پروردگار جو ہے اسے وہی ثواب دے گا کہ جو جوانی کے عالم میں انجام دے رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اسے جو ہے وہی ثواب دے گا کہ جو جوانی کے عالم میں، یعنی جوان تھا، اس قابل تھا کہ نماز شب پڑھتا تھا، نماز شب، تمام پریشانیوں کا جو حل نماز شب ہے، اور جو ہے معلوم یہ ہوا کہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن جو ہے انسان جو ہے ادھر ادھر جو ہے نا خانقاہوں میں اور کہاں جو ہے وہ دوڑتا رہتا ہے، تو تمام چیزیں بہرحال۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ عمل انجام دے رہا ہے جوانی میں، اس قابل ہے، اب بوڑھا ہو گیا بیچارہ، اٹھ نہیں سکتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے لیکن مجبور ہے، تو پروردگار اسے جو ہے وہی ثواب دے گا۔ تو یہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اور ظاہر سی بات ہے نا کہ شہزادی کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے، ایک مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا ہم نے سوچا کہ شہزادی کا ہے نا ذکر ہو جائے، اور کچھ جو ہے احادیث اور فرمان کی جو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بیان کیا ہے، نقل کیا ہے کہ شہزادی کی عظمت کو اور ان کی فضیلت کو انسان جو ہے وہ ترک نہیں کر سکتا ہے، جب خود رسول اسلام نے فرمایا کہ اے علی، ہماری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا سوائے تمہارے یا خدا کے، تو اسی کا نور شہزادی ہے، اسی کے نور کا ٹکڑا جو ہے وہ شہزادی زہرا ہے، اور شہزادی زہرا کی معرفت جو ہے یہ ایمان اور کفر ہے نا، اگر معرفت ہے تو ایمان ہے، اور معرفت نہیں ہے تو کفر ہے نا، تو محبت ہے تو پھر ایمان ہے، اگر نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے کفر ہے، لہذا شہزادی کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ شہزادی جو ہے، دیکھیے بات بہت دقیق ہے، شہزادی جو ہے وہ امامت یا
رسالت کے ذریعے ان کا تعارف نہیں ہوا، یعنی شہزادی کے ذریعے جو ہے رسالت اور امامت کا تعارف ہوا۔ ہم فاطمۃ و ابوہا و والوہا و بنوہا، ہے نا، یہ نہیں کہا رسول ہیں، بیٹی ہے ان کے، فاطمہ ہے اور ان کے باپ ہے اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو شہزادی کی عظمت ہے نا، ان کے ذریعے جو ہے نا رسالت اور امامت کا تعارف ہو رہا ہے۔ یا دیکھ لیجیے آپ کہ جب میدان مباہلہ میں رسول اسلام جو ہے ان 4 نفوس کو لے کر چلے، کہ جب آیت آئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَفْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کیا نا لے کر آؤ، اب کیا ہوگا، کیا ہے نا، اب مباہلہ ہوگا۔ مباہلے میں کیا ہوگا کہ جو جھوٹے ہوں گے، ہے نا، جو جھوٹے ہوں گے ان پہ جو ہے اللہ کی لعنت ہوگی، یعنی ان پہ عذاب آئے گا جو جھوٹے ہوں گے، ہے نا، جھوٹے ہوں گے۔ تو اچھا ایک چیز اور ہے، بہت دقیق ہے، رسول اسلام جو ہے تنہا چلے جاتے تو کیا رسول اسلام کی دعا نہیں قبول ہوتی؟ کس مسلمان کے منہ میں زبان ہے کہ جو کہہ دے کہ رسول اسلام دعا کرتے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ رسول اسلام جو ہے تنہا چلے جاتے ہیں نا، تنہا چلے جاتے، دوسری بات تو وہ آ جاتے مقابلے پہ ختم ہی ہو جاتے، لیکن بات جو عرض کرنا ہے کہ تنہا چلے جاتے، اگر تنہا جاتے تو پھر یہ ہوتا کہ جو ان کے مقابلے پہ آیا جھوٹا ہے ان پہ لعنت ہوا نا، لیکن جو ہے 4 نفوس کو لے کر گئے، یعنی دیکھ لو جو رسول کے مقابلے پہ آئے وہ بھی جھوٹا، اس پہ بھی لعنت ہے، جو علی کے مقابلے پہ آئے، جو فاطمہ کے مقابلے پہ آئے، جو حسن کے مقابلے پہ آئے، جو حسین کے مقابلے پہ آئے، تو صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تو لے کر جو چلے، ہے نا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَفْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یعنی جس طریقے سے آیت نازل ہوئی اسی طریقے سے لے کر چلے، تفسیر وغیرہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اسلام اور پھر اس کے بعد جو ہے امام حسن علیہ السلام انگلی پکڑے ہوئے امام حسین کو گود میں، اور اس کے عقب جو ہے شہزادی فاطمہ اور ان کے عقب میں مولائے علی، سمجھ گئے آپ؟ یعنی آگے جو ہے وہ رسول اسلام اور درمیان میں کون ہے؟ شہزادی، اور ان کے پیچھے مولائے کائنات، یعنی آگے جو ہے وہ رسالت ہے اور پیچھے جو ہے امامت ہے، یعنی فاطمہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا طواف رسالت اور امامت کرتی ہوئی نظر آئے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ تو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے کہ بھوک اور لگے، جاتے ساتھ فوراً نظر کا ہے نا ایک صلوات پڑھے، 5 منٹ اور پڑھ دے، ہے نا، صلوات پڑھے۔ تو یہ شہزادی کی جو ہے نا عظمت ہے، شہزادی کی فضیلت ہے کہ اگر جو ہے انسان اگر در کرے، انسان جو ہے غور کرے کہ جو کما حق ہو معرفت ہے، انسان اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے نا، صرف جو ہے شہزادی کی اسما کو دیکھ لے، اسما کو دیکھ لے، کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ ضروری ہوتا ہے مخصوص کرنا ہے نا، بعض جو ہے صرف ایسا ہوتا ہے کہ صفت وغیرہ بیان کر دیے تو واضح ہو جاتا ہے نا، بعض جو ہے مخصوص کرنا پڑتا ہے، اور تمام جو اسما ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں خود پروردگار نے جو نام 9 نام ہے کہ جس میں جو ہے مبارکہ ہے، زہرا ہے، تمام اسما ہے، تو زہرا کے معنی ہی یہی ہے، یعنی روشنی، نور، کہ شہزادی جب پیشانی کو زمین پہ رکھتی تھی تو ایک نور ساطع ہوتا تھا، نور نکلتا تھا، یعنی شہزادی زہرا کے معنی یعنی نور ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو یہ اس دنیا میں جو نور ہے تو وہ زہرا کے وجود سے ہے، دنیا میں جو نور ہے۔ تو اب جو مبارکہ اب آپ دیکھیں کہ نام جو ہے یعنی جو بھی ان کے قریب آ گیا وہ با برکت ہو گیا، با فضیلت ہو گیا، مبارکہ نامی با فضیلت ہو گیا۔ یہاں تک ملتا ہے کہ آغائی قزوینی ہے نا، آغائی قزوینی جو ہے انہوں نے ایک کتاب تحریر کیا، رسول اسلام سے لے کر مولا کائنات سے لے کر امام زمانہ تک کی، وہ جو ہے مہد تک لحد تک ہے نا، مہد الی لحد تک، یعنی ولادت سے لے کر جو ہے وہ شہادت تک، قبر تک ہم لکھیں گے، تمام جو ہے کتابوں کو تحریر کیا۔ جب وقت کے امام زمانہ علیہ السلام پہ پہنچے تو انہوں نے سوچا
کیا لکھے؟ تو کہا ولادت سے لے کر جو ہے وہ ظہور تک ہم تحریر کر دیں گے۔ تو جو کتاب لکھی، اور اس کتاب میں ایک کتاب جو شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے، تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ اس کتاب کو جو ہے ہماری قبر میں رکھ دینا، اور اس کتاب کو جو ہے ان کی قبر میں رکھ دیا گیا۔ آغا قزوینی رکھ دیا گیا۔ کچھ مدت گزر گیا، زمانہ گزر گیا، اور جب کم حرم معصومہ جو ہے وہ وصی کرنا ہوا، تو پھر یہ ہوا وصی کرنے کے لیے قبر ہٹائی جائے، تو گھر والوں کو بلایا گیا، کہا ایسا ایسا مسئلہ ہے، آپ جہاں کہیے ہم جو ہے لاش کو وہاں دفن کر دیں گے، اگر کربلا کہیے تو وہاں پہنچا دیں گے، دفن کر دیں گے۔ تو گھر والے، خانوادے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے جب قبر کھودی گئی تو کتاب بھی اسی طریقے سے رہا، اور کفن بھی اسی طریقے سے تر و تازہ رہا۔ سمجھ گئے آپ؟ یعنی صرف جو ہے اس کتاب کو کہ جسے انہوں نے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں، اب آپ دیکھیں کہ ہے نا کتنا بابرکت ہے، کتنا مبارک۔ یا وہی شخص کی جب شہزادی نے چادر دیا، اور ایک سائل تھا دیا، اور جب اس یہودی شمول یہودی نے جب دیکھا کہ کیسا نور ہے، تو یہاں تک کہ خود دوڑتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد چادر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ خود ایمان لاتا ہے۔ تو بہرحال کی شہزادی کی جو عظمت ہے، فضیلت ہے، انسان جو ہے درک نہیں کر سکتا۔ اور خود روایات میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو اہل بیت معصومین آتے ہیں، اہل بیت معصومین آتے ہیں۔ خود جو ہے چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ جب اس کی روح جو ہے حلق کے اوپر پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ رسول اسلام کو دیکھ لیتا ہے، یعنی حلق کے آخری اب واپس آنے کا مسئلہ نہیں ہے نا، اشارہ بھی کیا تھا چھٹے امام نے کہ وہ رسول اسلام کو دیکھ لیتا ہے۔ یا جیسا کہ جب لوگوں نے سوال کیا تھا رسول اسلام سے کہ اللہ کے رسول جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ بعض کی آنکھوں سے آنسو کے مانند نکلتا ہے نا، آنسو کے مانند، یعنی رو رہا ہے، آنسو کے مانند ہے، لکیر ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض جو ہے جب روح نکل جاتی ہے ایسا ہوتا ہے، بعض کے نہیں ہوتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے رسول اسلام کی زیارت کر لیتا ہے اور خوشی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، خود مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں، ہم جو ہے مرنے کے وقت آئیں گے، مرنے کے وقت آئیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو قبر میں روشنی ہوگی تو وہ جو ہے محبت اہل بیت کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ جو ہے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے نماز نہ پڑھی ہو، اولاد پڑھ دے، روزہ نہ رکھا ہو، اولاد روزہ رکھ لے یا رکھوا لے، لیکن جو روشنی ہوگی قبر میں وہ جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس کے دل میں بھی محبت ہوگی تو اس کے نامہ اعمال میں بہت سہولت ہو جائے گی، بہت آسانیاں ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ اللہ جو ہے اپنا فضل اور عدل سے جو ہے فیصلہ کرے گا، اپنے عدل سے۔ آپ دیکھتے ہیں نا ایگزام وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، بعض جو ہے ٹیچر ماسٹر بہت سخت ہوتے ہیں، بہت باریک دیکھتے ہیں، کم نمبر دیتے ہیں، اور بعض جو ہے ایسے ہوتے ہیں دل کھول کر نمبر دیتے ہیں، ہے نا، دل کھول کر نمبر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہاں بھی ہوگا، جس کے دل میں جو ہے اہل بیت کی محبت ہوگی، ہے نا، تو پروردگار جو ہے ان کے ساتھ جو ہے فضل اور عدل کرے گا، فضل اور عدل کرے گا، اور جس کی وجہ سے جو ہے اس کے لیے بہت آسانیاں ہو جائے گی، سہولت ہو جائے گی، ہے نا، فضل کی وجہ سے۔ اور عدل کا اگر عدل ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہر شخص کا جو ہے نا مسئلہ جو ہے گڑبڑ ہو جائے گا۔ فضل، اہل بیت جو فضل کرتے ہیں، ایک سنا دے فضل کے اوپر کہ ایک شخص چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کہ خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ مولا ہم جو ہے غریب ہیں، پریشان حال ہیں۔ پھر اس کے بعد امام گھر سے نکلے اور امام کے پیچھے آیا، کہا مولا گھر ہم جا رہے ہیں، گھر پہ جا کر کیا کریں گے؟ دیکھیے گا فضل اور عدل۔ تو
امام نے کیا کیا، ایک مشت خاک اٹھایا، ریت وغیرہ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد امام نے کہا اپنے دامن کو پھیلاؤ. اس نے دامن پھیلایا، امام نے اس کے دامن میں رکھ دیا. اب جب غور سے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، ہیرے اور جواہرات ہیں، ہے نا، سو نہیں نہ رہے ہیں، ہے نا، ہیرے اور جواہرات دیکھتا رہا. اس نے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہیرے اور جواہرات جو ہے یہ تو کئی سال میں ہوتا ہے نا، تراشا جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے نا، کئی سال میں جو ہے وہ نکلتا ہے، اور یہاں تو آپ نے ایک مشت خاک اٹھایا اور رکھا اور ہیرا بن گیا. ہیرے کو تو کئی سال لگتا ہے، 10 سال 20 سال لگتا ہے، یہاں چند لمحے میں. تو کہا کہ وہ جو کئی سال رکھتا ہے وہ جو ہے اللہ کا عدل ہے، یہ ہمارا فضل ہے. تو اہل بیت کا فضل ہوتا ہے نا. اسی لیے آپ دیکھیے گھروں کے اوپر کیا لکھتے ہیں، ھذا من فضل ربی، کہیں یہ نہیں ملے گا ھذا من عدل ربی، ہے نا، یہ اللہ کے عدل سے ہے نا، یعنی اللہ کے فضل سے ہوا ہے نا. اللہ کے جو ہے یہاں عدل نہیں لکھتے، فضل تو ظاہر سی بات ہے. بہرحال یہ جو ہے اہل بیت معصومین علیہم السلام نے جو فرمایا ہے کہ دیکھو میرے چاہنے والوں، گھبرانا نہیں، اور جو ہے جو برزخ ہے اس کے لیے جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اور کبھی جو ہے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوس جو ہے ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے کفر ہے نا. مایوس ہونا یہ جو ہے کفر ہے. اگر جو ہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، انسان کو چاہیے کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے. اسی لیے دیکھیں اور روایت وغیرہ میں ہے کہ پروردگار مومن کا امتحان لیتا ہے. اگر انسان جو ہے مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. گناہوں کا ہے نا. بات سوچتے ہیں ارے ایسے تھے نا، اب دیکھو بیمار پڑ گئے، ہے نا، ہم تو بہت صحت مند ہیں. نہیں، وہ جو ہے اللہ کی طرف سے کبھی کبھی مومن کا امتحان لیتا ہے، آزمائش لیتا ہے، کبھی جسمانی طور پہ امتحان لیتا ہے، اور پھر جو ہے اگر انسان ایسے موقع پہ صبر کر لیا تو پھر یہ ہے کہ اسے جو ہے کوئی بڑی نعمت ملنے والی ہے. پروردگار جو ہے وہ امتحان لیتا ہے. تو جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے، جناب رمیلہ، بس آخری بات ہے نا، ہمیں معلوم ہے ایک دم گھبرا گئے آپ دیکھتے، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جناب رمیلہ یہ مولا کے چاہنے والے تھے. اب یہیں سے مصائب پڑھ دیں گے. یہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، تو بیمار ہو گئے تو بخار آ گیا. تب کا عالم تو بخار تھا. انہوں نے نیت کی کہ ہم جو ہے غسل کریں گے، اور غسل کرنے کے بعد جائیں گے مولا علی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور غسل کیا، غسل کرنے کے بعد مسجد میں آئے اور نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جانے لگے. مولا بھی ساتھ تھے. تو مولا نے کہا کہ رمیلہ کچھ تھوڑا پریشان نظر آ رہے ہو. کہا مولا ہم جو ہے بیمار تھے، بخار ہو گیا تھا، اور ہم نے جو ہے یہ ارادہ کیا، نیت کی تھی کہ ہم آج وہ غسل کریں گے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو بخار تھا. تو امام نے کہا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے، اور ہم نے دعا کی. انہوں نے کہا کہ مولا آپ کو معلوم ہے. امام نے کہا کہ جو بھی ہمارے چاہنے والے ہوتے ہیں ہم ان سے باخبر ہوتے ہیں. کہا جو بھی ہمارے چاہنے والا بیمار ہوتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے تو ہم اس کے لیے آمین کہتے ہیں، اور اگر وہ دعا نہیں کرتا، چپ ہو جاتا ہے، تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اپنے گھر خاندان والوں کے لیے کہا ہو. تو سوال کیا کہ مولا سب کے لیے؟ امام نے کہا دیکھو جو بھی ہمارا چاہنے والا ہو، چاہے مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو ہم جو ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یعنی امام جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں سے باخبر ہوتے ہیں. امام جو ہے وہ امام فرما رہے کہ ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو عزیزان محترم یہ دنیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص کو اس دنیا سے جانا ہے.
اور اس دنیا میں دوام نہیں ہے، دیر پا نہیں ہے، یہاں پہ بقا نہیں ہے، اور ہر شخص جو ہے آج نہیں تو کل اسے جانا ہے، معلوم نہیں کہ موت جو ہے کب آ جائے گی۔ اور انسان اگر چاہتا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں اس کے اعمال قبول ہو تو بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے ذرائع ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ جنت میں مکان ہو، جناب موسیٰ کا ہم نشین ہو، عمر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، تمام چیزیں تو والدین کی خدمت کی وجہ سے۔ ہاں عزیزان محترم، انسان کا کوئی دوست یا احباب یا اولاد یا بیوی یا ماں یا جو بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے عزیز و اقارب چاہنے والے پریشان ہو جاتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کی وجہ سے انسان کو اطمینان ہو جائے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اگر ہے تو واقع کربلا ہے کہ جب انسان یاد کرتا ہے تو اپنے غم کو بھول جاتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، ایک ماں کے اور بچوں نے اور شوہر نے اپنی زوجہ کے لیے مجلس کی ہے، لہٰذا صرف چند جملے شہزادی زہرا کے مصائب کے کہ رسول اسلام جس در پہ آ کر سلام کرتے تھے، رسول اسلام کی رحلت کے بعد لوگ آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو گئے اور گھر سے دھواں اٹھنے لگا۔ مدینے والوں نے دیکھا تو کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اسلام کی رحلت کو سراہایا نہیں گیا۔ ابھی بھی اپنے یہاں بھی بعض جگہوں پہ ابھی بھی رسم ہے نا، کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 دن جو ہے چولہا نہیں جلتا ہے نا۔ تو دیکھا عرب میں رواج تھا کہ جب کوئی چلا جاتا 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا تو کہنے لگے دیکھو ابھی رسول اسلام رحلت کر گئے اور پھر جو ہے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کھانا وغیرہ پک رہا ہے، لیکن انہیں کیا معلوم۔ لیکن جب آئے تو کیا دیکھا کہ دروازے میں آگ لگی ہوئی ہے، شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی، جناب محسن شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ چند افراد بیٹھے ہوئے تھے مدینے میں، آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ یہ بتاؤ کہ شوہر کے لیے سب سے زیادہ سخت مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ نان و نفقہ پورا نہ کرے، کسی نے کہا کہ مثلا کوئی حاجت ہو پورا نہ کر سکے، گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے میں ادھر سے مولا علی کا گزر ہوا۔ اب لوگوں نے دیکھا، مولا کو روکا، کہا کہ مولا دیکھیے ہمارے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ بتائیے کہ شوہر کے لیے سب سے زیادہ سخت وقت کون سا ہوتا ہے؟ امام نے کہا کہ اس کے ناموس پہ حملہ ہو اور وہ کچھ کر نہ سکے، شوہر کے لیے سب سے زیادہ سخت وقت ہوتا ہے کہ شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی اور جناب محسن شہید ہو گئے۔ ایک واقعہ ذکر کر دیں، یہیں پہ تمام کر دیں گے کہ اگر شیخ مصطفیٰ انصاریان وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہ شہزادی کا ذکر کر رہے تھے، شہزادی کے مصائب پڑھ رہے تھے اور بیان کر رہے تھے، شہزادی کے مصائب پڑھ رہے تھے، اور جب پڑھ کر اترے تو کیا دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے بہت زور زور سے چیخ کر رو رہا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہے نا مصائب سن کر وہ رو رہا ہے، چلیے چپ ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ رو رہا ہے، چیخ چیخ کر رو رہا ہے۔ آخر کار انہوں نے جو ہے سینے سے لگایا، پھر بھی وہ اور زیادہ چیخ چیخ کر رو رہا ہے۔ تب انہوں نے سوال کیا، کہا اچھا یہ بتاؤ کہ مصائب کا کون سا ایسا جملہ تھا کہ جس کی وجہ سے تم اس قدر گریا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آگا نہ پوچھیے، ہم پیشے سے ہڈی کے ڈاکٹر ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ جب پسلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں آزادارو، شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی اور شہزادی جو ہے عصا کے سہارے چل رہے ہیں۔ وصیت کے مطابق مولا علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، اور یہاں تک کہا جب آخری رخصت ہو لو، حسین ہاتھوں کو جوڑے کھڑے ہوئے ہیں کہ جب تک ماں خود سے نہ بلائے گی ہم نہ جائیں گے۔ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹا، آواز آئی یا میرے لال حسین۔ ہاں حسین آئے، ماں سے لپٹ گئے، بین کرنا شروع کر دیا۔ بس عزیزان محترم آخری فکرہ، اب آپ دیکھیں مولا علی کی بے بسی، بس آخری فکرہ مولا علی کی بے بسی، یعنی شب کی تاریکی میں شہزادی کا جنازہ اٹھا۔ چند افراد تھے، خاص افراد، چند افراد ہے نا صاحب، اور
امام حسن اور امام حسین چھوٹے چھوٹے، سب کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، بس آخری فکرہ جنازہ اٹھا، اور لانے کے بعد مولا کائنات نے جنازے کو رکھ دیا۔ اصحاب چند افراد گنے چنے تھے، اصحاب دور کھڑے ہو گئے، امام حسن اور امام حسین چھوٹے چھوٹے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے، جاتے ہیں قبرستان میں، معلوم ہے نا، ایک جو ہے جنازہ دیتا ہے اور ایک قبر میں جنازہ لیتا ہے، لیکن مولا علی تنہا ہے، جنازے کو کیسے اتاریں؟ ہاتھوں میں جنازہ لیے سوچ رہے تھے کہ قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، کہا علی لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کرو۔ علی نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ جو ہے خود شہزادی سے پوچھئے گا کہ شہزادی پہ کیا ظلم ہوئے۔ سؤال والذین ظلمین قلبون۔ پروردگار علیہ بہن معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار محرومہ کی مغفرت فرما، جگال علم عنایت فرما، کریم حضرت کے زور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد و سورہ اخلاص پڑھ کر سیدہ صغیر النساء بنت سید حسن رضا کے روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم